تعلیم کا شعبہ ہمیشہ سے بدلتا رہا ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جو تبدیلی آئی ہے نا، وہ واقعی ایک انقلاب ہے۔ ٹیکنالوجی نے سیکھنے اور سکھانے کا پورا انداز ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی ہے کیا اور اس کے ہم سب کے لیے کیا معنی ہیں۔ ذرا سوچیں، پرانے وقتوں میں کیا تھا؟ تعلیم کا مطلب تھا کتابیں، استاد اور ایک کلاس روم، بس۔ لیکن آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، کاؤنٹلیس ایپس ہیں اور ایک پوری ورچوئل دنیا ہے۔ تو یہ صرف ایک چھوٹا موٹا اپ گریڈ نہیں ہے، یہ تو پورا کھیل ہی بدل گیا ہے۔ اور یہ انقلاب اپنے ساتھ علم کے کئی نئے دروازے لے کر آیا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے طلباء اور اساتذہ دونوں کے لیے کیسے نئے اور زبردست مواقع پیدا کیے ہیں۔ اس ساری تبدیلی کے مرکز میں ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے جسے ہم ای لرننگ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، یہ ایک ایسا جدید طریقہ ہے جس نے فاصلوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر بہترین تعلیمی مواد تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ کچھ شاندار ٹولز کی وجہ سے، جیسے کہ ویڈیو لیکچرز، جب چاہیں جہاں چاہیں لیکچر دیکھ لیں، ورچوئل کلاس رومز، یعنی اب کلاس روم آپ کے گھر میں ہیں، اور پھر ڈیجیٹل لائبریریاں اور نہ جانے کتنی تعلیمی ایپس۔ ان سب میں نہ صرف علم کو آسان بنایا ہے بلکہ طلباء میں خود سے سیکھنے کی ایک نئی عادت بھی ڈالی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، ان ٹولز کا مقصد صرف معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا نہیں ہے۔ نہیں، اصل مقصد تو طلباء کو رٹا لگانے والی مشین سے نکال کر سوچنے والا انسان بنانا ہے۔ ان میں تخلیقی صلاحیتیں اور تنقیدی سوچ پیدا کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی طلباء کی بات۔ اب ذرا اساتذہ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے ان کی زندگی بھی کافی آسان کر دی ہے۔ اسمارٹ بورڈز اور ملٹی میڈیا کے ذریعے وہ اپنے سبق کو زیادہ دلچسپ اور مؤثر بنا سکتے ہیں، اور امتحانات اب آن لائن اسسمنٹ ٹولز کی وجہ سے وہ بھی بہت تیز اور شفاف ہو گئے ہیں۔ لیکن ہر کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان ساری سہولیتوں اور آسانیوں کی ہم کیا قیمت چکا رہے ہیں؟ کیا اس تصویر کا کوئی دوسرا تاریک پہلو بھی ہے؟ جی بالکل ہے، اس نئے دور کے اپنے چیلنجز بھی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ڈیجیٹل تعلیم کے ان منفی اثرات کی جو اس چمک دمک کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ شاید توجہ کا ہے۔ آج کل طلباء کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں، سوشل میڈیا کی ایک پوری دنیا ہے۔ ایسے میں پڑھائی پر فوکس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، اور جب توجہ نہیں ہوگی تو سیکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے ڈیجیٹل ڈیوائیڈ۔ یہ ایک نیا لفظ لگ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ مطلب یہ کہ ڈیجیٹل سہولیات سب کو برابر نہیں ملتی۔ اس وجہ سے امیر اور غریب طلباء کے بیچ تعلیم کا فرق کم ہونے کے بجائے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ شہروں اور دیہاتوں میں سہولیات کا فرق بہت زیادہ ہے۔ شہری علاقوں کے طلباء کے پاس تو ہر طرح کے وسائل ہیں، لیکن ذرا ان بچوں کا سوچیں جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ وہ اس نئی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ ناانصافی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم ٹیکنالوجی کی طاقت کو استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے برے اثرات سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ توازن، یہ بیلنس کیسے بنے گا؟ جواب شاید اس ایک جملے میں ہے: اگر ٹیکنالوجی کو صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ تعلیمی ترقی کا ایک بہت مضبوط ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ مسئلہ خود ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ ہمارے اسے استعمال کرنے کے طریقے میں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی اصل طاقت کو سامنے لانے کے لیے دو چیزیں سب سے اہم ہیں: صحیح رہنمائی اور توازن۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک بہت طاقتور اوزار ہے جسے صرف سمجھداری اور احتیاط سے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہیں پر ہم ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ آخر ہماری تعلیم کا مستقبل کس کی ذمہ داری ہے؟